اب کچھ مہمان ہمارے ایسے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا میں تعارف کراؤں تو وقت ضائع ہوگا۔ ان میں ہمارے مہمان جو ہر سال ہمارے اس محفل کی تقریب بننے والے انتہائی خوبصورت کے مالک حضرت مولانا افتخار احمد صاحب قصوری، وہ ہمیں اپنے پیارے پیارے کلام سناتے ہیں۔ ایسے ہی دل جمی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ بیدار ہو کر بیٹھے رہیں، آنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ مجمع تو یار ٹھنڈا ہو گیا اور کی سنائیے۔ ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا تاثر مجمع کا ہوتا ہے فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو انہوں نے خانہ پوری کرو۔ اگر آپ نے سننا ہے تو بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ تو آپ ذرا محبت اور عقیدت کے ساتھ ہمارے مہمان محترم کا کلام سنیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب بڑے ذوق شوق کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بلا تمہید اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہیں۔ جو مجھے حضرت کا حکم ہے آغاز ہی اسی سے کرتے ہیں، اسی کلام سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرات شاعر لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا، اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا۔ اب آپ سنیے گا، اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا، 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 ذرے کو صحرا قطرے کو دریا بنا دیا، ذرے کو صحرا قطرے کو دریا بنا دیا، یثرب کو فیض بخشا مدینہ بنا دیا، یثرب کو فیض بخشا مدینہ بنا دیا۔ ارے لوگوں مٹی کو چھو کے آپ نے سونا بنا دیا، مٹی کو چھو کے آپ نے سونا بنا دیا۔ اور اس کلام کا انتہائی خوبصورت شعر اب آپ سنیے گا۔ آپ حضرات نے بہت سے خوبصورت میرے آقا کے معجزات سنے ہوں گے، لیکن میں جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں اب آپ سنیے گا، توجہ کریے گا۔ میرا شعر آپ کے دل پر دستک دے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا سے میرے اس شعر کا استقبال کریے گا۔ ذرا سنیے گا، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ اب آپ سنیے گا، توجہ کریے گا۔ شاعر لکھتے ہیں، باٹی شفا دہن سے حضور نے، باٹی شفا لعاب دہن سے حضور نے، ارے کھارے کنویں کو آپ نے میٹھا بنا دیا، کھارے کنویں کو آپ نے میٹھا بنا دیا، جو راہ پر
بنا دیے. صحابہ سنیے گا, جو راہ پر نہیں تھے راہ پر بنا دیے, پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا, پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا. پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت کلام احباب سماعت فرمائیے گا. شاعر لکھتے ہیں, توجہ کریے گا حضرات, ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ. ہاں سرداریاں من ٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. توجہ کریے گا, سرداریاں من ٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. دلداریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. سرداریاں من ٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. سرداریاں اقصا دے وچ یوسف کے ہن میں کدوں سونا رہیا. سنیے گا, اقصا دے وچ یوسف کے ہن میں کدوں سونا رہیا. قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. سرداریاں, اور سنیے گا, چن توڑ کے میرے آقا علیہ السلام کا بڑا خوبصورت معجزہ سنیے گا, توجہ کریے گا. چن توڑ کے جوڑے کیڑا سورج پیشا موڑے کیڑا. دیوانے ذرا جھوم کر بولے سبحان اللہ. چن توڑ کے جوڑے کیڑا سورج پیشا موڑے کیڑا. اے عظمتاں ہن ساریاں, اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. سرداریاں اور ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں مستانوں, توجہ کریے گا حضرات. شاعر لکھتے ہیں, رتبہ کسے پانا ہی نہیں ہن کوئی نبی آنا ہی نہیں. تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے, تاجدار ختم نبوت. رتبہ کسے پانا ہی نہیں ہن رتبہ کسے پانا ہی نہیں, نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں.
نبوت دیاں کل واریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں نبوت دیاں کل واریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں سرداریاں اسرا دی شب معراج والی رات سنیے گا ذرا توجہ کریے گا اسرا دی شب بوسے لوے روح الامین حاکم کوے اسرا دی شب بوسے لوے روح الامین حاکم کوے حبداریاں من ٹھاریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں حبداریاں من ٹھاریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں دلداریاں تے یاریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں ایک کلام ہمارے ثنا خان جو پہلے فرما رہے تھے کہ کمتر مرحوم رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام میرے پاس بھی چند اشعار ان کے لکھے ہوئے موجود ہیں میں آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں اب آپ سنیے گا محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں عرب دی اجڑی دھرتی نو عرب دی اجڑی دھرتی نو چارنگ لاوے تے میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے پتھر مار جڑے سونا دعائی نالے الواوے سرائکی الواوے دعائیں دینا اب آپ سنیے گا پتھر مار جڑے سونا دعائی نال الواوے ٹورے کنڈیا اتے پر دعا ہرگز نہ فرماوے ٹورے کنڈیا اتے پر دعا ہرگز نہ فرماوے کوئی جھل جھل پتھر ور ور کوئی جھل جھل پتھر ور ور کہ سمجھاوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے اور سنیے گا جہاں سارا ہوئے دشمن خدا دا دین پہنچاوے دیوانے ذرا جھوم کر بولے سبحان اللہ جہاں سارا ہوئے دشمن خدا دا دین پہنچاوے وکھا کے موجزے اکثر پیا دشمن نو شرماوے وکھا کے موجزے اکثر پیا دشمن نو شرماوے کرے انگلی فلک تو چل کرے انگلی فلک تو چل بیا لاوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں آخر میں
چند اشعار بیٹیوں کی شان میں اب آپ سماعت فرمائیے گا۔ قاری آفتاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آپ کا حکم ہے، اب آپ بیٹیوں سے محبت کرنے والوں سنیے گا۔ شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا ماشاءاللہ، ہمارے برادر مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا ابو بکر معاویہ گلگتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی اسٹیج کی زینت ہیں، تو میں ان کے درمیان زیادہ اور آپ کے درمیان زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا، بس یہ بیٹیوں کی شان میں اب آپ دل رکھنے والے سنیں گے میرے اس کلام کو، توجہ کریے گا۔ شاعر لکھتے ہیں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، ارے رحمت خدا پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی، توجہ، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی، بیٹوں سے کم نہ سمجھو نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی، ارے سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں، سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں، پھر میں کیوں نہ کہوں رحمت خدا پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں۔ اور اس کلام کا اگلا شعر اب آپ سنیے گا، اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب اس سے بڑھ کے کون سی اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، ارے جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں۔ اور بڑا قابل غور شعر، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں مولانا اسلم چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس شعر پہ آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ آپ کی ماشاءاللہ ایک عمر بیتی ہے اور آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، میرے نوجوان بھائی سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ بات توجہ کریے گا۔ اب اس سے بڑھ کے کو ہاں ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو ایک
اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ارے بابل کے گھر کو چھوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بابل کے گھر کو چھوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کر۔ مولانا اسلم صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی اور ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ میں آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں، میں جب گھر جاتا ہوں دروازہ کھٹاتا ہوں تو سب سے پہلے میری بیٹی کی آواز آتی ہے کہ بابا آ گئے بابا، اور آپ یقین مانیے گا جب میں دروازہ کھول کے اندر جاتا ہوں تو سب سے پہلے بیٹی دوڑ کر آتی ہے اور سینے سے آ کے لگ جاتی ہے۔ اب آپ اگلی لائن سنیے گا، بیٹیوں سے محبت کریے گا، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ ان سے پوچھے جن کے پاس بیٹیاں بھی نہیں اور بیٹے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اب آپ سنیے گا، شعر سنیے گا، ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کر، ماں باپ کی صداؤں صداؤں پہ لبیک بول کر، ارے بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، اے لوگو اب تو چھوڑ دو تم مانگنا جہیز، توجہ، اے لوگو اب تو چھوڑ دو تم مانگنا جہیز، اے لوگو اب تو چھوڑ دو، چھوڑ دو تم مانگنا جہیز، ارے پھانسی گلے میں اپنے لگاتی ہے بیٹیاں، پھانسی گلے میں اپنے لگاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی۔ اور اس کلام کا میری حاضری کا آخری شعر احباب، سسرال میں بیٹی کو جتنا مرضی ستایا جائے، بہت کم بیٹیاں ہیں، بلکہ میں نے آج تک ایسا بہت کم سنا ہے کہ اس نے بیٹی کو ستایا ہو اور فوری والدین کو اپنے فون کیا ہو، جی میرے ساتھ سسرال میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ برداشت کرتی ہیں بیٹیاں، ہمارے والدین کو دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، شادی بیاہ کرتے ہیں، اتنے اخراجات کیے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے والد صاحب کو ٹینشن نہ آئے، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن برداشت کرتی ہیں۔ اب آپ سنیے گا شاعر کیا کہتا ہے، بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے ہیں مگر، بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے ہیں مگر، بیٹے ہزار ظلم و بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے ہیں مگر، ماں باپ کو کبھی
نہ ستاتی ہیں بیٹیاں، ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہیں بیٹیاں، رحمت خدا پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں۔ اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ حضرات کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔